إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون یہ جو دن اور ایام گزر رہے یعنی ذی الحجہ کے جنہیں ہم عید کے دن بھی کہتے ہیں، یہ وہ ایام ہیں اور یہ وہ دن ہیں کہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں مختلف ان کے نام ہیں مختلف مناسبت کی وجہ سے۔ ان کا پہلا نام جو کہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے وہ ہے ایام معدودات، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ ایام معدودات کا مطلب ہے کہ وہ دن کہ جن کی گنتی کی جاتی، جن کو شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جو حجاج ہوتے ہیں، جو حاجی ہوتے ہیں، وہ ذی الحجہ کے ان دنوں کو باقاعدہ گنتے ہیں کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میں نے یہ کام کرنے ہیں، فلاں دن اور فلاں تاریخ کو ہم نے یہ کام کرنے ہیں، فلاں دن اور فلاں تاریخ کو ہم نے یہ کام کرنے ہیں، جو کہ ان دنوں کو گنا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے ان دنوں کا نام ایام معدودات ہے کہ وہ دن کہ جن کی گنتی کی جاتی ہے، جن کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا دوسرا نام صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13، کل کی تاریخ 11 تھی، آج 12 ہے اور آئندہ جو دن ہے وہ 13 ہوگا۔ ان کو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن وہ ہیں کہ جن دنوں کے اندر جو حجاج ہوتے ہیں وہ مینا کے اندر ٹھہرتے ہیں، تو اس مناسبت سے ان دنوں کا نام ایام مینا بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ان دنوں کا ایک اور نام ہے اور یہ نام بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں کہ ان دنوں کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، نام سنا ہے نا آپ نے، یہ ایام تشریق بھی ہے، 11، 12 اور 13۔ ویسے تو عید کا دن بھی ایام تشریق کے اندر ہے،
لیکن مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر الگ کر دیا جاتا ہے۔ ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ تشریق کا مطلب کیا؟ پہلے زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ عید کے دن قربانیاں ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 11 کو، 12 کو اور 13 کو، ان 3 دنوں کے اندر جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا وہ کاٹ کر اور اس کے بعد ان کے ٹکڑے وہ سورج کی شعاؤں اور دھوپ کے اندر پھیلا دیتے تھے، انہیں خشک کرتے تھے تاکہ ذخیرہ کیا جائے۔ یہ فریزر کا دور نہیں تھا، ترقی کا دور نہیں تھا، مشینری کا دور نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس دور کے اندر بھی انسانوں کو یہ عقل دی تھی کہ وہ ذخیرہ کرنے کے لیے ایسے طریقے وہ جانتے تھے کہ جن طریقوں کے ذریعے گوشت کو ذخیرہ کیا جا سکتا۔ تشریق، اشراق، مشرق یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس مناسبت سے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے کہ دھوپ کے اندر گوشت کو خشک کر کے ذخیرہ کرنے کے دن۔ اللہ، اور آپ کا بھی یہ حکم بھی تھا، جو قربانی کا گوشت ہے وہ کھاؤ بھی، دوسروں کو کھلاؤ بھی، وَدَّخِرُوا، اور ذخیرہ بھی کرو۔ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جب مساکین اور حاجت مند زیادہ ہوتے تو آپ ذخیرہ کرنے سے منع کر دیتے تھے۔ باہر کیف ایام تشریق ان کا ایک نام ہے۔ کتنے نام ہو گئے جی؟ 3۔ پہلا نام ایام معدودات، وہ دن جن کو گنا جاتا ہے، جن کو شمار کیا جاتا ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ دوسرا ایام مینا، حاجی مینا کے اندر ہوتے ہیں تو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا ایام تشریق کہ پہلے زمانے میں لوگ 11 کو، 12 کو اور 13 تاریخ کو گوشت باقاعدہ دھوپ کے اندر خشک کرتے، اس مناسبت سے ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایام ہے 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جتنے بھی دن ہیں، ایک ایک دن کا الگ الگ نام بھی ہے مناسبت کی وجہ سے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا۔ لوگ حج کے لیے جاتے تو 8 کو چونکہ مینا جانا ہوتا تھا، اپنی سواریوں کو خوب پانی پلا کے سیراب کرتے، تو اس نسبت سے اس کا نام تھا یوم ترویہ۔ 9 ذی الحجہ کا نام یوم عرفہ ہے کہ حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ یوم النحر، چونکہ اس دن قربانی ہوتی ہے۔ 11 ذی الحجہ جو کل گزر گیا ہے، اس کا ایک نام الگ سے حدیث میں آیا ہے، اور وہ نام ہے یوم القر، قاف زبر را قر، یوم القر۔ 11 ذی الحجہ کا ایک نام یوم القر، قر کا مطلب ٹھہرنا، قرار پکڑنا۔ 11 کو حاجی مینا کے اندر ٹھہرتے ہیں، اس مناسبت سے 11 ذی الحجہ کا ایک نام یوم القر بھی ہے۔ 12 ذی الحجہ کا ایک نام جو کہ آج کا دن ہے، اس کا نام یوم النفر الاول بھی ہے اور یوم الرؤوس بھی ہے۔ شاید یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہوں، لیکن آپ کے علم کے اندر ہونی چاہیے۔ یوم النفر الاول یہ 12 ذی الحجہ کا نام ہے، اور ایک ہی دن کے دوسرا نام کیا ہے؟ یوم الرؤوس۔ نفر الاول کا مطلب کیا ہے کہ 12 ذی الحجہ وہ دن ہے کہ حاجیوں کے مینا سے نکلنے کا پہلا دن۔ اگر آج کے دن حاجی مغرب سے پہلے پہلے رمی کر کے مینا سے نکل گئے تو ان کا حج مکمل ہے۔ یوم الرؤوس کیوں کہا جاتا تھا؟ 12 تاریخ کو عموماً اس دور کے اندر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے، ان کے سر جس کو ہم سری کہتے ہیں، وہ 12 کو پکا کے وہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ اس مناسبت سے اس 12 کو یوم الرؤوس بھی کہا جاتا ہے۔ 13 ذی الحجہ کا نام ہے یوم النفر الآخر یا یوم النفر الثانی، کہ یہ وہ دن ہے کہ جو مینا سے نکلنے کا آخری دن ہے۔ اگر آپ 12 کو وہاں مینا میں رک بھی گئے ہیں تو باہر کیف 13 کو آپ کو نکلنا ہی نکلنا ہے، کیونکہ 13 کو حج کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے مختلف نام ہیں جو کتاب و سنت میں اور قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ان ایام کے حوالے سے جو ایام معدودات ہیں، ایام مینا ہیں، ایام تشریق ہیں،
خصوصاً 11، 12 اور 13 ان ایام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ ان ایام کے اندر اہل ایمان کو، اہل اسلام کو کرنا کیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، سن لو یہ ایام معدودات، یہ 11، یہ 12، 13 ذی الحجہ کے دن، یہ دن کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کے دن ہیں۔ اور ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ صحابہ اکرام ان ایام کے اندر چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں نکل جاتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ مجمع کے اندر، بازار کے اندر جاتے، اتنی بلند آواز سے اللہ کا ذکر شروع کرتے، ایک ان کے ساتھ شروع ہوتا، دوسرا شروع ہوتا، تیسرا شروع ہوتا، حتیٰ کہ اللہ کے ذکر سے وادی کی وادی گونج اٹھتی، اتنا ذکر کرتے۔ اور حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ایام التشریق، جو ایام تشریق ہیں یہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے کے، پینے کے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اچھا، اب ہم اس حدیث میں جو پہلے 2 کام ہیں وہ تو بھرپور کر رہے ہیں۔ کھانا پینا تو ان دنوں کے اندر ایسا ہے کہ کسر کوئی نہیں چھوڑتے، قربانی تو قربانی، اور بھی بہت کچھ کھا رہے ہیں، پانی تو پانی، اس کے ساتھ بڑے مشروبات پیے جا رہے ہیں تاکہ جو کھایا ہے اس کو ہضم کیا جائے۔ بھی تیسرا کام کس نے کرنا ہے؟ یہ تیسرا کام کس نے کرنا ہے؟ حدیث ایک ہی ہے، اور اسی ایک حدیث کے اندر 3 کام آپ نے ایک ساتھ بتائے ہیں کہ ایام واکلین، یہ کھانے کے دن ہے، روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، وشربن، یہ پینے کے دن ہے، کھاؤ ہر حلال چیز کھاؤ، گوشت کھاؤ، جو دل کرتا ہے کھاؤ، پیو ہر حلال مشروب پیو، لیکن ساتھ کہا وذکر اللہ، یہ جو دن ہے اللہ کے کثرت کے ساتھ ذکر کے بھی دن ہے، اس پہ غور بل کے دکھا۔ اور آپ کو علم ہے کہ ان دینوں کو کیوں اللہ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو؟ کیوں کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ؟ اصل میں زمانہ جاہلیت میں، یہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، زمانہ جاہلیت میں ان دنوں کے اندر مشرکین مکہ اور کفار مکہ وہ بیٹھتے، مجمع لگتے، بڑی بڑی محفلیں سجتی، اور سب وہاں بیٹھ کر ذکر کرتے، کن کا؟ اپنے آبا کا، اپنے اجداد کا، اپنے باپ دادا پر دادا کا، ان کی بہادری کا، اور فخر کیا جاتا میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میرے باپ کے یہ کارنامے، میرے دادا کے یہ کارنامے، میرے پردادا کے یہ کارنامے، سارا دن آباؤ اجداد کے تذکرے، پوری رات آباؤ اجداد کے کارناموں پہ فخر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم نازل کر دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، نانا جب یہ گنتی کے دن آئیں، ایام معدود آئیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، باپ کا ذکر نہیں، دادا کا تذکرہ نہیں، پر دادا کے تذکرے نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم نے بیٹھنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہونا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، زمانہ جاہلیت کی اس رسم کے مقابلے میں اللہ نے حکم نامہ جاری کر دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تمہیں باہر کیف اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور ہم اس بات پر بڑے حیران ہوتے ہیں، ہم جیسے طالب علم جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیران میں اس بات پہ ہوتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے اندر ذکر کے بھی اللہ کی قسم اتنے الفاظ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے والوں کے اتنے فضائل ہیں کہ انسان کی عقل ہی دھنگ رہ جاتی، اتنے فضائل، الفاظ اتنے، اور اتنے زبردست الفاظ، کمال۔
اب یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ذکر کس کو کہتے ہیں. وہ ذکر جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کا بڑا اجر و ثواب ہے، وہ الفاظ نہیں ہیں. یاد رکھیے گا 3 چیزیں ان ایام کے اندر بھی ذکر کرنا ہے تو 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں. ہر ذکر کے اندر کتنی چیزیں ہونا ضروری ہیں جی؟ یاد رکھیں ذکر کس کو کہتے ہیں. پہلی چیز، جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ذکر قرآن و حدیث سے ثابت ہو. جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو. جس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہو. ذکر بھی قرآن و حدیث کے مطابق، طریقہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق. نمبر 3، جو ذکر کر رہے ہیں، جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے، آپ کے دل کے اندر موجود عقیدہ بھی اس ذکر کے مطابق ہو. آپ کہہ تو رہے ہیں سبحان اللہ، کیا واقعی اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں؟ یا آپ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ؟ کیا واقعی آپ الحمدللہ تو کہتے ہیں، اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ وہ ذکر جو انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے، وہ ذکر جو انسان کے اعمال نامے کو اجر سے بھرپور کر دیتا ہے، وہ ذکر جو انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ذکر جو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اس ذکر کے لیے ضروری ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، انسان کا عقیدہ بھی اس ذکر کے عین مطابق ہو. پھر جب یہ ذکر کیا جاتا ہے، قرآن میں تو بڑے مقامات ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تو ایک کتاب کے اندر ذکر کی 30 فضیلتیں بیان کی. 30 اللہ. اور میرے اس ناچیز، میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق اللہ کی قسم کوئی فضیلت نہ ہوتی. ایک فضیلت جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی ہے، ذکر کے لیے وہی کافی تھی. اور وہ کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی فضیلت. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور یہ کم سعادت ہے، یہ کم نصیبے کی بات ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور تم مجھ کو یاد کرو، نتیجہ یہ ہے کہ میں تم کو یاد کروں گا. میں تمہیں یاد کروں. میں کہتا ہوں کوئی فضیلت نہ ہوتی، ایک فضیلت ہی کافی تھی جس کو اللہ یاد کرے. ہم تو زمین پہ بیٹھے اپنے جیسے گنہگار انسانوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ کی کسی نعمت کا تذکرہ کر دیا. اللہ مقرب فرشتوں کے اندر اس بندے کا نام لے کے اس کا ذکر کرے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میں سمجھتا ہوں یہ ایک فضیلت ہی تمام فضیلتوں پر بھاری ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے تقریباً 9-10 صفات بیان کی ہیں مومنوں کی، اور آخر بھی اللہ کہتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ میں نے ان کے لیے بخشش کو، درجات کو، اجر عظیم کو، اور نہ جانے کیا کچھ میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو یہ دن کس چیز کے دن ہے جی؟ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی. اب عقلی بات، اذکار تو بڑے ہیں، سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، لا الہ بڑے ہیں، لیکن ان دنوں کے ساتھ ایک خاص ذکر کو جوڑ دیا گیا ہے. خاص ذکر کو ان ایام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. بڑی اس میں حکمتیں ہیں. اہل العلم نے، اسلاف نے حکمتیں بیان کی. خاص ذکر وہ کون سا ذکر ہے؟ اور آپ کو علم ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی
غار ہرا کے اندر وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کے اندر اللہ نے کمال حکم جاری کیے. ان میں سے ایک حکم وہ تھا جو ذکر کا ہے، جو اذکار کا ہے، وہ اللہ کی یاد کا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یا ایھا المدثر، ایک چادر کو لپیٹ کر لیٹنے والی مقدس ہستی، قم، کمر بستہ ہو جائیے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے اس عذاب علیم سے، جہنم سے، فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. ان دنوں کا خاص ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کی اپنی ایک شان ہے. ان ایام کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ذکر ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کمر بستہ ہو جائیے. عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھے کے اوپر ڈال دی گئی ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کیجیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. خاص ذکر ان ایام کا کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی. باقی بھی جائز ہیں لیکن ان کے ساتھ اللہ اکبر کو جوڑا گیا ہے. میں بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ مختلف مواقعوں کے اوپر، بلکہ خاص موقعوں پہ یہی ذکر سکھایا گیا ہے جس ذکر کا نام ہے اللہ اکبر. جو جی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی عبادت. اور عبادت میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ 5 وقت کی نماز. اب لوگوں کو نماز کے لیے آگاہ کرنا ہے تو مؤذن صاحب کیا دیتے ہیں؟ اذان. تو اذان کا آغاز کس ذکر سے ہوتا ہے جی؟ اللہ اکبر. پھر اقامت کا آغاز کس سے ہوتا ہے جی؟ اللہ اکبر. پھر نماز کی ابتدا کس لفظ سے ہوتی ہے جی؟ اللہ اکبر. ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا ہے تو اللہ اکبر. نماز کو مکمل کرنے کے بعد تمام اذکار سے پہلا ذکر کیا سکھایا گیا؟ اللہ اکبر. طواف کعبہ کے لیے آپ صحن حرم کے اندر چلے گئے، طواف کعبہ کا آغاز کرنا ہے. اپنے دائیں کاندھے کو احرام سے باہر نکالیے اور استلام کیجیے. لیکن زبان پر کون سا ذکر ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. جتنے حاجی حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے. اللہ ہم کو بھی بار بار لے کے جائے تو وہاں جب جمرات پہ کنکریاں ماریں گے، آج بھی ماریں گے، کل بھی انہوں نے رمی کی ہے، کل بھی کچھ کریں گے، تو وہاں کنکری مارتے وقت کیا جملہ ہے جی؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. یہ قربانی ہے. اونٹ کو نہر کرنا ہے، دمبے چھترے کو ذبح کرنا ہے، گائے بیل کو ذبح کرنا ہے. تو وہاں پھر کیا سبق سکھایا گیا؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. بسم اللہ، اللہ اکبر. ان ایام کا خاص ورد، خاص وظیفہ، خاص ذکر وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. مجھ کو بتلائیے کہ ایک دن قبل ہم نے 10 ذی الحجہ کو کھلے میدان کے اندر نماز عید کو ادا کیا. رکھتے تو 2 ہی تھی. اضافہ کس چیز کا تھا؟ 12 تکبیرات کا بار بار کہا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واذکروا اللہ فی ایام معدودات. ان خاص دنوں کے اندر اللہ کی بڑائی کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے سفر میں تو کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ آتا، ہم اس پہ چڑھتے تو چڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب واپس آتے تنزلی کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ پستی کی طرف. سبحان اللہ. کیا تعلیم! اس میں بھی حکمت ہے کہ انسان اوپر جا رہا کسی پہاڑ کی بلندی پہ تو کہے اللہ اکبر. اللہ اوپر آ کے میں بڑا نہیں ہوا، اوپر آپ ہی ہیں. نیچے آؤ تو کیا کہو؟ اللہ میں تو نیچے آ رہا ہوں، تنزلی ہے.
اللہ تو اپنے مقام و مرتبے سے نیچے نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، تو پستی سے اللہ پاک ہی ہے، اللہ اکبر، تو پستی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، یہی ہے نا؟ جیسے ہمیں ذکر کا نہیں پتا تھا نا کہ ذکر 3 چیزیں ہوں، الفاظ بھی قرآن و حدیث کے مطابق، طریقہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق، عقیدہ بھی اس ذکر کے مطابق، تو وہ ذکر ہوتا ہے جو اللہ کیا ہے۔ ایسے اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر سمجھ لیں، اللہ اکبر کیوں ان دنوں کے ساتھ جوڑا گیا؟ اللہ اکبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ بڑا ہے، پہلا معنی یہی ہے کہ اللہ بڑا ہے، دوسرا معنی یہ ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑے ہیں، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں۔ بس نہیں، اللہ سب سے بڑے، اللہ ہر چیز سے بڑے۔ نمبر 3، اللہ اکبر، یہ ذہن کے اندر رکھیے، اللہ ہر اعتبار سے بڑے، صفات کے اعتبار سے اللہ سب سے بڑے، ذات کے اعتبار سے اللہ سب سے بڑے، حقوق کے اعتبار سے اللہ سب سے بڑے، اختیارات کے اعتبار سے اللہ سب سے بڑے، فیصلے کے اعتبار سے اللہ سب سے بڑے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے، اللہ ہر ایک سے بڑے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر کا یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے ذات کے اعتبار سے بھی کوئی اللہ سے بڑا، صفات کے اعتبار سے بھی کوئی اللہ سے بڑا، حقوق کے اعتبار سے بھی کوئی اللہ سے بڑا، اختیارات کے اعتبار سے بھی کوئی اللہ سے بڑا نہیں۔ اللہ اکبر، 3 چیزیں اگر آپ کے پاس اور آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تو پھر واقعی اللہ نے آپ نے اللہ کو اکبر مانا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ زبان سے بھی کہیں اللہ اکبر، دل سے بھی کہیں اللہ اکبر، اور ساتھ اپنے عمل سے، سب بولے عمل سے۔ ہاں، یہاں ہم کوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے ہاں ذات کے اعتبار سے سب سے بڑے آپ، صفات کے اعتبار سے سب سے بڑے آپ، حقوق کے اعتبار سے سب سے بڑے آپ، اللہ سب سے بڑے میرے ہاں آپ ہیں۔ پھر عملاً ثابت بھی کیجئے کہ واقعتاً اللہ اکبر، اللہ میرے دل کے اندر آپ سے بڑھ کر بڑائی کسی کی نہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے ہی مؤذن کہے اللہ اکبر پھر آپ کے لیے دکان بڑی نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہی مؤذن کہے اللہ اکبر پھر آپ کے لیے مزدوری کاروبار بڑا نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہی مؤذن کہے اللہ اکبر، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، ہر اعتبار سے بڑا، جو سب سے بڑا ہے ہر اعتبار سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری دکان سے بڑا، تیری فیکٹری سے بڑا، تیرے کارخانے سے بڑا، تیری محنت مزدوری سے بڑا، تیری ساری مصروفیات سے بڑا، تیری بیوی بچوں سے بڑا۔ اللہ اکبر، جو اکبر ہے سب سے بڑا ہے، ہر اعتبار سے بڑا ہے، اس کے سامنے جھکنے کا وقت آیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی کام ہم کر سکتے نہیں۔ سے بخاری میں وہ جنہوں نے اللہ کو صحیح معنوں میں اکبر مانا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ان سے پوچھا گیا بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کیسے رہتے تھے؟ آپ نے گھر میں ہوتے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے، ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کام کاج تعاون کر لیتے تھے، گھر کا کام خواتین ہی سنبھالتی کرتی ہم ہی تھی، لیکن ہمارے ساتھ تعاون کر لیتے تھے۔ ہاں، جیسے ہی آپ کے کانوں میں آواز پڑتی اللہ اکبر، امی جان کہتی ہیں پھر آپ ہمارے ساتھ ایسی ہو جاتی جیسے آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا کہ جیسے ہم لوگ اجنبی اور بیگانے ہیں، آپ ہم کو جانتے ہی نہیں،
جیسے ہی کانوں میں صدا پڑتی اللہ اکبر، پھر بیوی گھر سب چھوٹے اللہ اکبر، ہمیں سکھلایا گیا کہ اپنے دل کے اندر اللہ کی بڑائی کو یوں پیدا کر لیجئے کہ زندگی میں جب بھی میرے کانوں کے اندر لفظ صدا اللہ اکبر پڑے گی، اللہ میں عملاً ثابت کروں گا کہ واقعی میرے دل کے اندر ہر اعتبار سے بڑے آپ ہیں۔ رجع الی الصلاۃ، امی جان کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی آپ کے کانوں میں آواز پڑتی، آپ ہم کو چھوڑ کر سیدھا نماز کے لیے نکل پڑتے، اور صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا۔ تو وذکروا اللہ، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے یہ معدود دن آئے ہیں، یہ ایام خاص ایام تشریق آئے ہیں، یار نفلی ذکر تو بہت دور کی بات ہے، نفلی اذکار تو بہت دور کی بات ہے، جو فرض ذکر ہے، کون سا ذکر؟ فرض، جس کا کرنا ضروری ہے، اور وہ فرض ذکر کون سا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ فرض ذکر کے اندر بھی ہم لوگ کوتاہ ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ آج فجر کی نماز کی رپورٹ لے لیں پورے سیالکوٹ کے اندر کہ ایام تشریق چل رہے ہیں، ایام معدودات چل رہے ہیں، ایام منا چل رہے ہیں، عظیم دن چل رہے ہیں، قربانی کے دن چل رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو باقاعدہ تعلیم دی، حکم دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا کہ ایام و اکل و شرب، اگر یہ کھانے پینے کے دن ہیں، گوشت کی ڈشیں بنا بنا کے کھانے کے دن ہیں، کھاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے ذکر کے بھی دن ہیں، اور فرض نفلی ذکر تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو ان دنوں کے اندر جو فرضی ذکر تھا نماز، وہ بھی چھوڑ دی۔ اب یہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو کیا اس بے نمازی نے واقعی اللہ کو ہر اعتبار سے بڑا مانا ہے؟ نہیں، تو یہ ان دنوں میں کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا جو خلاصہ ہے، جو سبق ہے، ذرا ایک بار مجھے سنا دیں اور دہرا لیں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے کیا باتیں سیکھی ہیں اور کیا باتیں سمجھی۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ یہ جو دن جا رہے ہیں، کتاب و سنت میں اور قرآن و حدیث میں ان کے کچھ مخصوص نام ہیں مختلف مناسبت کی وجہ سے۔ پہلا نام ہے ایام معدودات۔ کیا نام ہے جی؟ وہ دن جن کو گنا جاتا ہے، کیونکہ حاجی ان دنوں کو گنتے ہیں، تو اس مناسبت سے ان کا پہلا نام کیا ہے؟ ایام معدودات۔ چونکہ حاجی ان دنوں میں مینا کے اندر ٹھہرتے ہیں، تو ان کا ایک نام ایام مینا بھی ہے۔ ایام کتنے نام ہوں گے؟ تیسرا نام ایام تشریق ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ گوشت کو دھوپ کے اندر پھیلا دیتے تھے تاکہ خشک کر کے ان کو ذخیرہ کر لیا جائے، تو اس مناسبت سے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ عید کا دن بھی اس میں شامل ہے، لیکن شہرت کی وجہ سے اسے الگ بیان کر دیا جاتا ہے۔ ان کے الگ الگ بھی نام ہیں، وہ بھی آپ یاد کر لیں، علم ہے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ 8 ذی الحجہ کا نام یوم ترویہ ہے، سیراب کرنے کا دن۔ 9 ذی الحجہ کا نام یوم عرفہ ہے، اور 10 ذی الحجہ کا نام یوم النحر ہے، یوم العید بھی کہتے ہیں۔ 11 ذی الحجہ کا نام یوم النفر الاول ہے، یوم النفر اول ہے۔ یوم القر ہے، 11 کو یوم القر کہتے ہیں، یوم القر، مینا میں ٹھہرنے کا دن، آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ یوم القر 11 کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر، یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ 11 ذی الحجہ کا نام ہے جو کل گزر گیا تھا، یوم القر۔ 12 کا ہے یوم النفر الاول، یوم الرؤوس بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ دن وہ ہے کہ آپ اس دن جو حج پہ گئے ہیں، رمی کر کے شام سے پہلے مینا سے نکل آئے تو ان کا حج مکمل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے مینا سے نکلنے کا پہلا دن۔ اور 13 ذی الحجہ کا نام ہے یوم النفر الآخر یا پھر 9 نفر ثانی۔ ان دنوں کے اندر خاص حکم اللہ نے کیا دیا ہے جی؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اور آپ کی حدیث مبارکات کے اندر بھی کیا حکم ہے؟ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے دن ہیں۔ تو ان ایام کے ساتھ جو ذکر جوڑ دیا گیا ہے، خاص طور پر جس ذکر کو جوڑا گیا ہے وہ ذکر کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ ذکر کے حوالے سے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے جی؟ 3۔ نمبر 1، جو ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور اس کا طریقہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور آپ کا عقیدہ بھی اس ذکر کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ یہ ذکر ہے کہ جس کی بڑی فضیلت ہے۔ بڑے فضائل میں سے ذکر کی ایک فضیلت جو میں نے کہا سب سے بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم مجھ کو یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر کے میں نے چند معنی مختصر بیان کیے۔ پہلا معنی کیا تھا؟ اللہ بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے، ہر لحاظ اور اعتبار سے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا کیسے مانیں؟ زبان سے بھی کہیں، دل سے بھی کہیں، پھر عمل سے ثابت بھی کریں۔ تو یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، پھر ذکر کریں اللہ اکبر، تو پھر دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی تاثیر اور لذت ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ ذکر کے لیے اگر یہ شرطیں پوری ہیں تو پھر ایک مرتبہ کا کیا اللہ اکبر، وہ آپ کو طاقت دیتا ہے، وہ آپ کو قوت دیتا ہے، وہ آپ کو دلی تسکین دیتا ہے کہ یہ تسکین شاید آپ نے اس سے پہلے واقعتاً محسوس نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، بے شمار دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ میرے بڑے پیارے دوست ساتھی کیم طاہر صاحب آئے ہیں، ان کا بھانجا وہ
نواسا ان کا جو ہے نا وہ بیمار ہے، دعا کی درخواست کی، دعا کرے اللہ ان کے نواسے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے ایک اور بھائی عبدالرحمٰن ہیں، ان کی اہلیہ انتہائی بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی، دعا کریں اللہ ان کی اہلیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بہنہ نے دعا کی درخواست کی ہے، وہ پریشان ہیں، دعا کر دیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ ایک اور ہمارے ساتھی نمازی بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے دعا کر دیں، یہ بھی پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی بھی دور فرمائے۔ تمام احباب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا دے دیں، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت یاب کر دے، جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ جتنے لوگ تیرے اس گھر میں اکٹھے اور جمع ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف بھی کر دے، اللہ ہم سب سے درگزر بھی فرما دے۔ اللہ جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ وہ معاف کر دیجئے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کا ذکر ان دنوں میں کیا ہے وہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ آپ کا نام لے کر، آپ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ ہم سب نے اور ہم میں سے جس احباب نے بھی اللہ تیری رضا کے لیے کوئی قربانی کی ہے، اللہ سب کا یہ خون بہانا قبول فرما لے، سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ ذکر جو تیری شایان شان ہے، وہ ذکر جو زندگی بدلنے والا ہے، وہ ذکر جو دل کی دنیا کو، جو انسان کے عمل کی دنیا کو بدل دینے والا ہے، اللہ ہمیں زبان سے اپنا وہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں وہ سر دے جو کئی پہر تیرے سامنے جھکنے والا ہوں۔ اللہ اپنے سر کو، اللہ ہمیں اپنے سروں کو اپنے سامنے جھکانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں تا دیر اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں اپنے سامنے خم کرنے والا بنا دے۔ اللہ زبان کو ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کی نگاہوں میں حیا کو پیدا کر دے۔ اللہ کردار کے اندر پاکیزگی پیدا کر دے۔ اللہ اخلاق کے اندر حسن پیدا کر دے۔ اللہ زبان کے اندر مٹھاس اور شرینی پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو اچھے اخلاق سے مزین کر دے۔ اللہ ہمارے باطن کو تقوی سے، توحید سے، اخلاص سے بھرپور کر دے۔ اللہ ہمارے بازوؤں کے اندر توحید کی قوت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھنا۔ اللہ موت آئے تو عقیدہ توحید کے ساتھ موت آئے۔ اللہ قبر میں جائیں تو عقیدہ توحید کے ساتھ قبر میں جائیں۔ اللہ حشر کے دن آپ سے ملاقات ہو تو عقیدہ توحید اور ایمان کے ساتھ ملاقات ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔